بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں میں ہوں مہران علی اور آپ دیکھ رہے ہیں مہران ٹی وی یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کو امریکن پلے رائٹ آرتھر ملر کا ایک بہت ہی مشہور پلے جو ہے آل مائی سنز، اس کا انالیسز، اس کا اوور ویو اور اس کی سمری جو ہے اردو میں آپ کو ایکسپلین کر کے میں بتانے جا رہا ہوں۔ یہ جو پلے ہے یہ 1946 میں یہ لکھا گیا تھا اور پرفارم کیا گیا تھا۔ یہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ایک جو فائنینشلی جو سکسیسفل جو ہے اس کا پلے تھا۔ اس سے پہلے اس نے جو پلے ایک لکھا تھا وہ زیادہ سکسیسفل نہیں رہا تھا۔ یہ 3 ایکٹس پلے ہے، اس میں 3 ایکٹس ہیں۔ اس کی جو ژانرا ہے وہ ٹریجڈی ہے، یعنی کہ اس کا جو اختتام ہوتا ہے وہ ڈیتھ سے ہوتا ہے۔ اس جو پلے کا جو مین کیریکٹر ہے جو کیلر، اس کی وہ خودکشی کر لیتا ہے، اس لیے یہ ٹریجڈی ہے۔ اور اس کی جو سیٹنگ ہے دا کیلرز یارڈ ہے ان لیٹ اگست 1946۔ ورلڈ وار سیکنڈ کا اختتام ہو کر ہٹا ہے اور اس پلے میں ورلڈ وار سیکنڈ کا بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ بیسڈ اپون اے ٹرو اسٹوری وچ ہز مدر ان لا پوائنٹڈ آؤٹ ان این اوہیو نیوز پیپر۔ آرتھر ملر کی ساس نے ایک سٹوری پڑھی تھی اوہیو نیوز پیپر میں، اور وہ ٹرو سٹوری جو ہے اسی پر یہ بیس کرتا ہے، جس میں کوئی طیارے ہیں، خاص طیارے ہیں، جنگی طیارے، اور ان طیاروں میں ایک دفاعی کمپنی جو ہے، ڈیفنس کمپنی جو ہے، وہ خراب پرزے لگا دیتی ہے، جس کی وجہ سے وہ طیارے جو ہیں وہ کریش ہو جاتے ہیں، اور ان میں جو 21 پائلٹ ہوتے ہیں، وہ 21 فوجی جو ہوتے ہیں وہ جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ تو چلیں یہ جو ہے اس کی نریشن سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ پلے نیو یارک کی ایک کامیاب بزنس فیملی کیلر کے بارے میں ہے۔ جو کیلر اس خاندان کا سربراہ ہے، جس نے اپنے ہمسائے اور دوست سٹیو ڈیور کے ساتھ مل کر ایک دفاعی کمپنی بنا رکھی ہے، جس میں وہ جنگی جہازوں کی مرمت اور تیاری کا کام کرتے ہیں۔ ورلڈ وار سیکنڈ کے دوران ان کی دفاعی کمپنی جو ہے اس کا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی ایئر فورس سے معاہدہ ہو جاتا ہے، اور انہیں جو ہے کرٹس P-40 لڑاکا طیارے جو ہیں وہ مرمت کے لیے دی جاتے ہیں، اور وہ جو پارٹس ان میں لگنے ہوتے ہیں وہ پارٹس ان کے پاس موجود ہوتے ہیں، لیکن ان کے پاس وہ پارٹس جو ہیں وہ صحیح جو حالت میں نہیں ہوتے۔ ان میں لگنا کیا ہے؟ ان میں سلنڈر ہیڈز ہیں جو ان میں خراب ہوتے ہیں P-40 لڑاکا طیاروں میں، جو انہوں نے لگانے ہوتے ہیں، اور حقیقت میں بھی یہی ہے۔ جو اور سٹیو ان فائٹر طیاروں میں کریکڈ سلنڈر ہیڈز لگا دیتے ہیں، جن کی وجہ سے طیارے جو ہیں وہ کچھ وقت کے لیے تو صحیح ہو جاتے ہیں، لیکن جب وہ اڑان بڑھتے ہیں اور جنگ میں جاتے ہیں 1945 میں ورلڈ وار سیکنڈ میں، تو وہ آسٹریلیا کے قریب جا کر وہ جو ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں۔ ان میں موجود 21 پائلٹس مر جاتے ہیں، اور پھر جو ہے اور سٹیو ہے دونوں کو جیل ہو جاتی ہے۔ جو رہا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جب ان طیاروں کا معاہدہ ہوا تھا، ان طیاروں کی مرمت کا کام ہو رہا تھا، ان میں جو سلنڈر ہیڈز لگائے گئے تھے، ان کا جو فیصلہ تھا وہ سٹیو نے اس کے ساتھ جو بزنس مین ہے، اس کے ساتھ جو کاروباری شخص ہے سٹیو، اور اس کا ہمسایہ بھی ہے، اس نے اس کا فیصلہ لیا تھا۔ اس نے یہ پرزے جو ہیں یہ غلط لگائے ہیں، اس لیے وہ کہتا ہے کہ میں تو بیمار تھا، میں تو جاتا ہی نہیں تھا کمپنی میں، تو میں نے یہ کام نہیں کیا۔ تو ساری ذمہ داری سٹیو ڈیور پر جو ہے وہ آ جاتی ہے۔
اور اسے رہا کر دیا جاتا ہے. یہ جو جو کیلر ہے اسے رہا کر دیا جاتا ہے، اور اسٹیو جو ہے وہ ڈیور اسے جو ہے وہ سزا ہو جاتی ہے. جو کیلر کی عمر 60 سال ہے اور اس کے 2 بیٹے ہیں. ایک بیٹا لیری جو ورلڈ وار سیکنڈ میں پائلٹ کے فرائض سر انجام دیتا ہے، اور دوسرا بیٹا کرس ہے جو بھی آرمی میں سولجر کے طور پر ورلڈ وار سیکنڈ میں لڑا. اب وہ گھر آ چکا ہے، لیکن لیری 2 سال سے غائب ہے. سب کا کہنا ہے کہ وہ مر چکا ہے، اس کا طیارہ کریش ہو چکا ہے. لیکن اس کی ماں جو ہے وہ کیٹ، جس کا نام کیٹ کیلر ہے، اس بات کو ماننے سے انکاری ہے، اور وہ بہت پر امید ہے کہ اس کا بیٹا زندہ ہے اور وہ ہر صورت جو ہے وہ واپس آئے گا اور این ڈیور سے شادی کرے گا. این ڈیور جو ہے یہ ان کا جو بزنس پارٹنر اور ان کا جو ہمسایہ اسٹیو ڈیور جو ہے، جو اب جیل میں ہے، اس کی بیٹی ہے. جو کیلر کا بزنس پارٹنر اسٹیو بھی 2 بچوں کا باپ ہے، 26 سالہ این ڈیور اور 31 سالہ جارج ڈیور کا. جو کے بیٹے لیری جو ورلڈ وار سیکنڈ میں لاپتہ ہو جاتا ہے، وہ اور اسٹیو کی بیٹی این کے درمیان محبت کا رشتہ ہوتا ہے جو جلد ہی شادی میں بدلنے والا ہوتا ہے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہو پاتا. لیری کی غیر موجودگی میں کرس اور این کے درمیان دوستی ہو جاتی ہے اور دونوں شادی کرنا چاہتے ہیں، لیکن کرس کی ماں ایسا ہونے نہیں دیتی کیونکہ اس کے خیال میں لیری واپس آئے گا اور این سے شادی ضرور کرے گا. دوسری طرف جارج کی ملاقات اپنے باپ اسٹیو کے ساتھ جیل میں ہوتی ہے، جہاں وہ اپنے بیٹے کو بتاتا ہے کہ جو کیلر نے اسے پھنسایا ہے. جو نے اس سے بہت پیسہ کمایا، اس معاہدے سے بہت پیسہ کمایا، خراب پرزے لگا کر جنگی تیاروں میں بہت پیسہ کمایا اور خراب پرزے کا الزام مجھ پر لگا دیا اور کہا کہ وہ اس وقت بہت بیمار تھا اور فیکٹری میں نہیں آتا تھا، اس لیے یہ سب کچھ جو نے کیا. لیکن ایسا بالکل نہیں تھا. آخر کار لیکن مطلب اس کا کہنے کا کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، سارا کچھ جو نے کیا ہے اور مجھے جو ہے وہ بغیر کسی جرم کے سزا دی جا رہی ہے. یہ کہتا ہے جو اس کا باپ، جارج کا باپ اسٹیو ڈیور. آخرکار جو کی بیوی کیٹ جو ہے وہ راز فاش کر دیتی ہے کہ اس کا خاوند تو پچھلے 15 سالوں سے کبھی بیمار ہی نہیں ہوا، اور جو بھی مان لیتا ہے کہ اس نے امیر بننے اور پیسوں کی خاطر اپنے بچوں کی آسانیوں کی خاطر یہ سب کچھ کیا. دوسری طرف این کو ایک خط ملتا ہے جو کے لاپتہ بیٹے لیری نے ورلڈ وار سیکنڈ کے دوران اپنے طیارے کو کریش کرنے سے پہلے لکھا تھا. اس نے لکھا تھا کہ اس کو پتہ چل گیا ہے کہ طیارے میں تباہ ہونے والے 21 پائلٹوں یا 21 سولجرز کا ذمہ دار اس کا باپ جو ہے، جس نے خراب پرزے لگا کر خوب پیسے کمائے. وہ اسی مایوسی اور شرمندگی میں اپنا طیارہ کریش کر لیتا ہے اور کرس گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے. جو بھی یہ خط پڑھ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے قتل کا باعث بنا. اپنے بیٹے کے ساتھ ساتھ سب کے سب 21 بیٹوں جو طیارے میں مرے، جو سولجرز ہوتے ہیں یہ قوم کے بیٹے ہوتے ہیں، وہ کہتا ہے جن کے مرنے کا باعث بنا، جن کے ہلاکت کا یہ باعث بنا، ان کا مجرم ہے. وہ کہتا ہے all these are all my sons, these are all my sons, all my. یہ کہنے کے بعد وہ کمرے میں جاتا ہے اور جا کر پسٹل کے ساتھ خودکشی کر لیتا ہے. میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ میں آسان سے آسان لفظوں میں آپ کو اس پلے کو سمجھاؤں. آئی ہوپ کہ یہ آپ کے لیے بہت انفارمیٹیو ہے.
ہیلپ فل ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی اس ویڈیو کو لائک کیجئے، دوستوں میں شیئر کیجئے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو جو آپ کا اپنا چینل ہے سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کریں اور اس کے ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن پر کلک بھی کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔